اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے صحابہ اکرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ پہلے نمبر پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور عشاء کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جس میں دمہ بھی سر فہرست ہے ان بیماریوں میں۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، الطہور شطر الایمان۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صفائی گھر کی بھی رکھو، اپنے جسم کی بھی رکھو، اپنے ذہن کی بھی رکھو۔ اور تیسرے نمبر پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے، ہمیں بری سوچ آئے گی اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، اور اگر اگلا دن اچھا ہو سکے گا اگر آپ کی محفل آخری رات کو سوتے ہوئے اچھی ہوگی، تو فرمایا کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ دایاں ہاتھ جو ہے اس کا حصہ مثبت اور بایاں ہاتھ جو ہے اس کا منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، میرے نبی فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھایا کرو۔ نمبر 6، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، کیونکہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں سے کڑاکے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اچھے نہیں ہیں۔ اور اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے ہیں، وہ بیماری ایک ہے ارتھرائٹکس، اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، خدا کی قسم زندگی کا حصہ بنا لو، بچ جاؤ گے۔ کیونکہ اگر جوتا پہننے سے پہلے آپ اپنے جوتے کو نہیں جھاڑو گے تو اس میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور مختلف قسم کی اور چیزیں جو اس میں پناہ لے لیتی ہیں اور وہ آپ کو کاٹ سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس کو جھاڑنا آپ کے لیے فائدہ رہے گا۔ نمبر 8، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف بھی نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مت تھوکا کرو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ لیٹرین میں تھوکنے سے
بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا لیٹرین میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم منہ کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، جس سے معدہ اور پھیپھڑا اس کے اندر جب پہنچ جاتے ہیں تو بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 10، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے وقتی طور پر تو دانت آپ کے چمکنا شروع ہو جائیں گے، لیکن بعد میں آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ زخمی ہو جائیں گے۔ 11 نمبر پر میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پجامہ پہنتے ہیں تو اپنی ٹانگ اس میں پنسا بیٹھتے ہیں، بڑھاپے میں تو انسان گر بھی سکتا ہے۔ تو یہ بھی میرے نبی نے ان حادثوں سے بچنے کے لیے اس وقت حکم دے دیا تھا جب آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر موجود تھی۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت اچھی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے بھی منافی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا بھی نہ کرو، اس سے بھی بد تہذیبی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے، اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کو کھینچ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صحت مند گزری اور آپ صحت مند رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنا اندازہ لگا لو، اب اگر آپ نے 500 روپیہ شادی پر دینا ہوتا ہے ولیمے پر، تو آپ ایک پلیٹ اٹھاتے ہو، اس کے اوپر اتنے چاول، بوٹیاں، سلاد، رائتے، کیا اس کے اوپر، لیکن آپ اس وقت میرے نبی کے حکم کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 500 کی بجائے اپنی صحت کو دیکھو میرے بھائی اور دوستو، وہ کئی ہزاروں کی تعداد سے بھی آپ کی اچھی ہے صحت، اس کا تو قیمت ہی نہیں۔ 500 روپے کے عوض اپنی جان پر کھیل کر آ جاتے ہو شادی کے بعد۔ یہ اپنی عادت کو چینج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنے، چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئے جب آپ نے یہ طریقہ اپنایا، اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چگلی، غیبت اور منافقت جیسے روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں بھی نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے، یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی وینیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے خدا کی قسم پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، شیخی نہ مارا کرو۔ میں نے آج تک شیخی
کھور کو باعزت نہیں دیکھا ہے۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخیاں مارتے ہیں، یہ بھائی فلاں کر دیا فلاں کر دیا، اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو، اور آپ نے فرمایا مہمان کے کھلے دل سے خدمت کیا کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اکثر لوگ کھانا کھانے کے لیے جب کھاتے ہیں تو اکیلے بیٹھتے ہیں کہ کوئی بندہ نہ اوپر سے آ جائے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بالکل اینٹی اسلام عادت ہے۔ جب میرے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے وہ گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی بندہ بلاتے، ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے۔ آپ نے ساری زندگی اکیلے کھانا نہیں کھایا ہے، اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لو یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں کرتی، یہ دولت کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کیا کرو۔ یہ بھی آزما کر دیکھ لو، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہا کرو۔ ہم دوسرے پرندوں کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اپنے زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ عادت بھی عبادت ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، آپ کو نتائج حیران کن کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کیا کرو۔ یہ تھے میرے نبی کی عادات، اور اس عادات کو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، خدا کی قسم اپنے اوپر لاگو کر لو، آپ کی زندگی سونا بن جائے گی۔ آپ کی زندگی کے اندر 2 چاند لگ جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کہاں سے رزق دے رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کو سونا بنا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حامی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم آخر میں اجازت چاہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو تمام دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان اپنی عادات کو بدل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔